نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ان نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، بے شک ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ زندگی بھی دیکھو ہم نے ہی دی تھی نا، اپنی مرضی سے تو نہیں تم دنیا میں گئے تھے، اور تمہاری زندگی تم سے واپس بھی ہم نے ہی لے لی، ہمارے پاس ہی تمہیں واپس آنا۔ دیکھیں سارے یہ تینوں مرحلے اتنے بڑے مرحلے ہیں زندگی کے، انسان کا بورن ہونا، اس کی ڈیتھ ڈے، اور پھر اس کا کھڑا ہونا اللہ کے ساتھ، ان میں سے کہیں پہ بھی اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، تو پھر اتنی چھوٹی سی زندگی میں اپنی منمانیاں کیوں کرتے ہو؟ زندگی موت اور باس بعد الموت، پلٹنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کہاں گنجائش رہ جاتی ہے کہ میں اپنے فیصلے خود کروں؟ اتنے بڑے بڑے فیصلے جب اس نے کر دیے تو باقی فیصلے بھی اس کے ہاتھ میں دینا۔ یوم تشقق الارض، جس دن پھٹ جائے گی زمین، عنہم ان سے یعنی ان کے اوپر سے زمین پھٹ رہی ہوگی، سراعا، اب وہ کس حال میں ہوں گے؟ تیزی سے بھاگتے ہوئے، تیز تیز دوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کہاں سے اپنے خود خدا بن بیٹھے ہو؟ تم کیسے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو؟ میں جب چاہوں تمہیں پیدا کروں، میری مرضی سے دیکھو تم پیدا ہوتے ہو، تم میرے حکموں میں ایسے بندھے ہوئے ہو نا، میرے فیصلوں میں۔ تمہیں زندگی ملی اللہ کی مرضی سے، تمہیں موت آئی اللہ کی مرضی سے، تمہیں پلٹنا ہے اللہ کی مرضی سے، پھر تمہاری اپنی مرضیاں کہاں چلی گئی؟ مرضی چلاؤ نا اس میں، اپنی مرضی سے نہ تو تم دنیا میں آئے، نہ جانا ہے، نہ اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، واپس تو تمہیں اللہ کے پاس ہی آنا ہے۔ تم نے بھی، تمہارے جو پچھلے آباء و اجداد ہیں انہوں نے بھی، تمہاری بچے ہیں انہوں نے بھی، تمہاری اگلی نسلیں انہوں نے بھی، سب کے اوپر سے زمین پھٹے گی، سب زمین سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہی نہیں ہوں گے، نکل کے بھاگنا شروع ہو جائیں گے، تیزی سے بھاگیں گے، سران، تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر کرنا، یہ اکٹھا کرنا ہمارے پر بہت آسان ہے، یہ جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے کہ وہ ایک بندے کا حشر کرے یا ساری مخلوق کا حشر کرے، سب کو اکٹھا کرے، اس کے لیے ایسے ہی آسان ہے جیسے ایک کو کرنا، جیسے ایک کو جمع کرنا۔ اور جب زمین پھٹ جائے گی تو اس کے بعد سب جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نا آسمان سے بارش برسائے گا، جس سے جو مخلوقات کے جسم ہے نا وہ زمین سے اگنے لگیں گے، جیسے بیج سے اگتا ہے پودا، جس طرح یا کیچڑ میں پڑا ہوا کوئی دانا جو ہے وہ بارش سے اگ جاتا ہے۔ جب اس جسم کی پورا طرح یہ پورا مکمل ہو جائے گا بن کے، تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، تو تمام روحیں جو ہے سور کے سوراخ میں ہوں گی۔ سور پھونکتے ہی جب وہ سور پھونکیں گے تو وہ روحیں آسمان کے درمیان پھرنے لگ جائیں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے عزت اور جلال کی قسم، ہر روح اپنے اپنے جسم میں چلی جائے، جیسے دنیا میں اس نے اپنے جسم اس کو آباد کر رکھا تھا، بس ہر روح اپنے اصلی جسم میں جا ملے گی۔ جیسے زہر جانور کے اندر سارے رگوں پہ میں سرایت کر جاتا ہے نا، زہر ایک ایک ریشے کے اندر چلا جاتا ہے، اسی طرح فوراً روح جسم کے اندر نتھنے سے، نوسٹل سے داخل ہوگی، اور سارے جسم اور ساری مخلوق اللہ کے فرمان کے مطابق دوڑتی ہوئی میدان حشر میں حاضر ہو جائے گی۔ اور یہ اللہ کا جو حکم ہے نا، کلم البصر ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا، ایسے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں، تم سب کا پیدا کرنا اور سب کا مارنا اور سب کا زندہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ ایک شخص کا
ایک شخص کو پیدا کرے اور اس کو مارے اور دوبارہ زندہ کرے، جو اللہ کے لیے اتنا آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب چوں چراں کے بغیر، وائی ناٹ یٹ، یہ نہیں کوئی کہے گا۔ آج تو یہی کہتے ہیں نا، اگر اللہ کی طرف سے پکار آئے تو آج کیا کہتے ہیں؟ وائی، ابھی نہیں، نو، یہ جواب دیتے ہیں نا۔ وہاں پہ کوئی یہ جواب نہیں دیے گا ابھی نہیں میں نے اٹھنا۔ سب دیکھو کیسے اوبیڈینٹلی بھاگنے لگ گئے۔ آج تو کسی کے اللہ کے دین کے کام کی طرف، قرآن کی طرف بلایا جائے تو آنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے بھاگتے نہیں ہیں۔ فجر کا الارم بجے تو بند کر کے سو جاتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کی طرف سے پکار ہوتی ہے، کہتے ہیں بعد میں پڑھ لوں گی۔ اور وہاں تو ابدی نیند سے انسان لاکھوں کروڑوں سال کی نیند سے بھی اٹھ کے جھٹ پٹ سے اٹھ کے بھاگنا شروع کر دے گا۔ وہ کیسا دن ہوگا؟ اور اچھا، جب انسان نیند سے اٹھ کے ایک دم بھاگتا ہے ہڑبڑا کے، تو وہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بہت آفت ہو باہر، کوئی بڑی انسان بوکھلا جائے تو اس وقت اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس آفت کا اندازہ کریں کہ انسان جب قبر سے اٹھے گا، کتنے کروڑوں سالوں بعد پتہ نہیں اٹھے گا، اربوں خربوں سال گزر گئے ہوں گے، تو انسان کوئی انگڑائی نہیں لے گا کہ میں ذرا دیر کو اٹھ کے سانس تو لے لوں، اتنے سالوں کے بعد اب اٹھا ہوں تو اب ذرا کمر تو سیدھی کر لوں، اب ذرا اسٹریچ تو کر لوں، پھر کھڑی ہوں گی، پھر آرام سے چلوں گی۔ نہیں، بھاگنے لگے گا، کیونکہ جو منظر اس کے سامنے ہوگا نا، وہ ایسا شدید ہوگا کہ اس کو کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہے گا۔ تو فرمایا پھر جاؤ گے تم کہاں؟ آخر کو تو آنا تو اللہ کے پاس ہی ہے نا، پھر کیا جواز ہے تمہارے پاس؟ پھر کیا جائے فرار ہے تمہارے پاس؟ پھر اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور جگہ ہے، کوئی چارہ ہے؟ اللہ سے بھاگ کے کہیں جا سکتے ہو؟ جس کے پاس جانا ہی جانا ہے، جس کو منہ دکھانا ہی دکھانا ہے، پھر کیوں دنیا میں اس سے منہ موڑے رہتے ہو؟ دنیا میں اس سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ تم جتنا مرضی دور بھاگ جاؤ، ایک دن تو اس کے پاس ہی آنا ہے۔ اسی سے گریز کرتے ہو، اسی کی بات کو اہم نہیں سمجھتے، اسی کی باتوں سے دور بھاگتے ہو، پھر کیا کرو گے؟ اس دن بھاگ کے دکھاؤ نا، اس دن تو بھاگے اس کی طرف آؤ گے۔ دیکھیں، سوچے کتنے مردے دفن ہوں گے زمین کے اندر، وہ سارے اٹھیں گے تو ایک صدا پہ اٹھیں گے وہ بھی۔ یہ جو انسان آج اپنے وقت کو اللہ سے ہی بچا کے رکھتا ہے نا، اسی سے چھپا کے رکھتا ہے، اپنی خواہشات میں لگانا چاہتا ہے، اپنے آرام کے لیے لگانا چاہتا ہے، ایسے دنیا میں رہتا ہے۔ اور اس دن دیکھو سب کچھ اللہ کے سامنے لے کر حاضر ہو جائے گا۔ دنیا میں تو اس نے مال، دولت، شہرت کمانے میں اپنا سارا وقت لگا دیا۔ دنیا کے لیے سب کچھ ہم اوپن کر دیتے، سب کچھ اویلیبل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے لگانا ہوتا ہے نا، تو پھر بہت کنجوس بن جاتے ہیں، وقت کی کمی کی بہت شکایت کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں، جن کو وقت کی کمی کی اتنی شکایت ہوتی ہے نا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف، کہتے ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ ان کو 2-4 ہزار ماہانہ کی جاب کی آفر کر کے تو دیکھیں، ان کے پاس پھر دن میں سے 8 گھنٹے بھی آرام سے نکل آئیں گے، جو پورے ہفتے میں 8 گھنٹے نہیں دے سکتے نا اللہ کے لیے، خوشی خوشی ایک دن میں 8 گھنٹے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے ہمارے لیے زندگی میں کیا چیز اہم ہے اور کیا چیز غیر اہم۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہیں آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، چھپا کے رکھتے تھے تم اپنے ٹائم کو میرے سے، اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کو نہیں دینی، تو جاؤ گے کہاں؟ میں نے تم سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ لے آنا، اور اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ اس کے اندر ایک اور چیز بہت باریک سا ایک جو سبق ہے نکلتا ہے، اس میں نقطہ نکلتا ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں کہ ان کو اس دنیا میں ہوش آ جاتا ہے۔ جو لوگوں کو وہاں جا کے آنا ہے نا، جو لوگوں نے وہاں جا کے جاگنا ہے، وہ یہیں جاگ جاتے ہیں، اور وہ یہاں پہ جیسے وہاں پہ جا کے انہوں نے اللہ کی طرف دوڑنا ہے، ان لوگوں نے قبروں سے اٹھ کے، وہ اس کو یہاں پہ دل کی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں،
اور یہیں پہ اللہ کی طرف دوڑنے لگ جاتے ہیں. جیسے لوگ اس دن تیزی سے اٹھ کے بھاگیں گے نا، اسی طرح یہ لوگ یہاں غفلت کی لمبی نیند سے ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں تو تیزی سے اپنے رب کی رضا کے کاموں کی طرف بھاگتے ہیں. ہم نے تو بہت ٹائم ضائع کر دیا. وہ اس طرح دنیا میں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سور کی آواز جو انسانوں کو وہاں جا کے سنائی دے گی نا، وہ ان کو دنیا میں سنائی دینے لگتی ہے. وہ کہتے ہیں وقت تو بہت قریب آ لگا ہے، ہمیں تو بھی بہت کچھ کرنا ہے. وہ یہاں پہ اس کو محسوس کرنے لگتے ہیں. تو وہ سب کچھ جو لوگوں نے وہاں جا کے دیکھنا ہے اور جو ان کی وہاں جا کے آنکھیں کھلنی ہیں، وہ ان کی یہیں کھل جاتی ہیں. یہیں پہ وہ دوڑ لگا دیتے اللہ کی طرف تیزی کے ساتھ. اس دن تو سبھی دوڑ لگائیں گے، مگر اس دن وہ دوڑ زبردستی کی ہوگی. آج اگر آپ دوڑ لگاتے ہیں تو اپنی مرضی سے لگائیں گے، اپنی خوشی سے لگائیں گے. اور اللہ کو یہ دوڑ پسند ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف دوڑیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. سارعو، سبقت لے جائیں، دوڑ لگائیں، سرعت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. تو یہ جیسے لوگ فنش لائن کی طرف جو بھاگتا ہے نا، جو دوڑ لگانے والا کھلاڑی ہوتے ہیں، یہ فنش لائن کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں. تو لوگ اس طرح سے اتنی تیزی سے دوڑیں گے، کوئی پاز نہیں ہوگا، کوئی بریک نہیں ہوگا. یہ سارا کچھ شاید ہمیں مشکل لگ رہا ہو، کیسے ہوگا، یہ کیا ہوگا. اللہ کے لیے بہت آسان ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. نحن عالم بما یقولون. اے نبی آپ تسلی رکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کو کیا کیا باتیں کہتے ہیں، کس کس طرح سے اذیت دیتے ہیں، کتنی تکلیف دہ باتیں سناتے ہیں آپ کو. یعنی جب اللہ تعالیٰ فرما دینا ہمیں بس پتہ ہے، جب انسان کو یہ پتہ چل جائے میرے رب کو تو پتہ ہی ہے نا میں کس اذیت سے گزر رہا ہوں، تو دل کو ایک تسلی ہو جاتی، ایک ڈھارس بن جاتی. اللہ تعالیٰ نے ڈھارس بندائی اپنے نبی کی کہ اے نبی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو بھی دین کا کام کریں گے وہ ضرور مخالفت سہیں گے. ان کو لوگوں کے کمنٹس بھی سننے پڑیں گے، لوگوں کے تبصرے بھی سننے پڑیں گے، لوگوں کی کڑوی باتوں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. لوگ ان کی ایک ایک بات کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بہت کچھ ان کے اوپر یعنی حملے کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساتھ جو مشرکین مکہ نے سلوک رکھا ہو تو آپ سب کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے سب. وما انت علیہم بجبار، آپ ان کے اوپر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہیں، آپ کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں کہ ان کو زبردستی ہی اللہ کی طرف لے کر آئیں، زبردستی آپ نے ان سے منوانا ہے، زبردستی آپ نے ان کو ایمان کے پر لے کر آنا ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ فذکر بالقرآن، آپ بس نصیحت کر دیں. کیسے نصیحت کریں اللہ؟ کس چیز کے ساتھ نصیحت کریں؟ بالقرآن، قرآن کے ساتھ. اسی لیے آپ دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہوتی تھی وہ کیسے ہوتی تھی؟ کوئی لمبے لمبے لیکچر نہیں ہوتے تھے، کیا قرآن پڑھ کے سنا دیتے تھے. حضرت عمر کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ قرآن نے دل پہ اثر کیا تھا نا. یہ لوگ جو سنتے تھے جب قرآن تو وہیں سے دل پہ اثر ہوتا تھا. تو آپ نصیحت کر دیں بس اس قرآن کے ساتھ. کس کو اس نصیحت سے فائدہ ہوگا؟ من یخاف وعید، جو ڈرتا ہوگا میری وعید سے. یعنی نصیحت تو آپ سب کو ہی کریں، لیکن یہ نصیحت سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہوگا، جس کے اندر یہ خوف ہوگا اللہ کے وعدوں سے، جو عذاب کی بات ہے اس سے وہ ڈرتا ہوگا. تو آپ کا کام کیا ہے؟ قرآن سنا دینا. آپ اس کے ذریعے نصیحت کرتے ہیں. جس کے دل کے اندر اللہ کی وعید سے خوف ہوگا وہ ضرور مان جائے گا، اور جس میں یہ خوف نہیں ہوگا اس کو جتنا مرضی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہیں، ایک چھوڑ 10 دفعہ وہ قرآن کی کلاسیں لے لے، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا. اس کو نہیں اثر ہوگا، اس کے اندر خوف ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عذابوں کی بات کی، جو جہنم کی بات کی، جو پکڑ کی بات کی، جو پچھلی قوموں کی بات کی، جو ان کے اوپر عذاب آنے کی بات، یہ سب وعید ہے نا، عذاب کے وعدے ہیں، ان سے وہ اس کو کوئی خوف ہی نہیں آتا. تو پھر اس کو آپ نصیحت کر کر کے بھی تھک جائیں تو کوئی فائدہ نہیں. جس کو احساس ہی نہیں ہے کچھ اللہ کے آگے جواب دہی کا،
تو اس کے اوپر نصیحت بھی اثر نہیں کرے گی۔ یہاں سے اپنے بھی ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارا کام بھی کسی کو منوانا نہیں ہے کہ آپ مان کے ہی رہیں، اگر آپ نہیں مانے تو بس میں نے ہٹنا ہی نہیں جب تک آپ مان نہ جائیں۔ یہ کام نہیں ہے۔ ایک داعی دین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ دے، سمجھا دے اس قرآن کے ذریعے، ابھی اپنی باتوں سے نہ سمجھایا کریں، قرآن کے ذریعے قرآن سنایا کریں، لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں۔ یہ ایک ہی اپنا وہ بنا لیں کہ لوگ قرآن کی طرف آ جائیں، خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ اگر ان کے اندر کچھ خوف خدا ہوگا تو خود صحیح ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنی باتوں سے ہی منوا لیں، میں ہی ایسی باتیں کروں کہ دوسرا یہ غلط کام چھوڑ دے اور بس اللہ کے راستے کی طرف آ جائے۔ نہیں آ سکتے، اس قرآن سے نصیحت جب تک نہیں کریں گے۔ یہ ہے دلوں کو پگلانے والی چیز، یہ ہے دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی چیز۔ تو داعی دین کا کام کیا ہوتا ہے؟ سمجھائے، اس کے بعد لوگوں کو چھوڑ دے، ان کے اوپر داروغہ نہ بن جائے، ڈنڈا لے کے نہ مسلط ہو جائے۔ آگے لوگ اپنے کیے کے خود جواب دیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہر نصیحت قرآن کے ذریعے کی جائے، کیونکہ یہی ایک معجزہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بس اس کو سنا دو، اس کو پہنچا دو لوگوں تک، یہ خود ہی پتھر دلوں کو موم کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قلب منیب عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اواب بنا دے، دنیا میں اس سے ڈرنے والا بنا دے۔ جو باتیں ان صورت میں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نصیحت لینے والا ہمیں بنا دے، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔